اس دن میں رو رہی ہوں تو آپ کی وجہ سے ہے، اور آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے. اب میں آپ کی زندگی میں نہیں ہوں. جاؤ، جو مرضی کرتے ہو کرو. ایک دن تمہیں ضرور میری قدر آئے گی. اب تمہیں ضرور میری قدر آئے گی. میری خوشیاں، میرا سکون، سب کچھ برباد ہو گیا ہے آپ کی وجہ سے. اب انشاءاللہ خدا بدلہ لے گا آپ سے میرا. جی تو ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ کوئی خاتون ہے، زار قطار رو رہی ہیں، بڑے شکوے گلے کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی کہ آپ نے میری زندگی برباد کر دی اور یہ اور وہ. سننے کے اندر آ رہا ہے کہ مریم کی سوتن ہے. کیا واقعی کچھ ایسا ہے یا ایک بچے کی جی تصویر سر، ان کی یہ سوتن کی ویڈیو گئی؟ جس کا بہت آج واویلا مچا ہوا ہے اس پر، یہ ٹویٹر پر اپلوڈ کی گئی سر. یہ وہ حریم شاہ بڑی مشہور شخصیت ہے پاکستان کی، تو اس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، جی، جی تو اس بدنام کے میں شمار آفیشیل ہوئی. اکاؤنٹ سے سر یہ ویڈیو ریلیز کی گئی ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ہم اس ویڈیو پہ بات کر لیتے ہیں، پھر ہم حریم شاہ صاحبہ پہ بھی تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ. تو سر یہ جو ویڈیو ہے یہ سب سے پہلے اپلوڈ کی گئی تھی غالباً 2018 میں، اور اب تب اپلوڈ کی تھی وہ رابی پیر زادہ صاحبہ ہیں، ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو تب اپلوڈ ہوئی تھی. تو یہ سارے پرانے پروپگنڈے سر. تب تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بڑی اینٹائی پی ایم ایل این بنی ہوئی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے ایسے ہتھ کنڈے کرتے رہتے ہیں، ایسی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں کسی کا کریکٹر ڈاؤن کرنے کے لیے. تو یہ سب اسی مہم کا حصہ تھا تب، اور اب یہ ان کے پاس کچھ بچا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی یہ جو پروپگنڈا کرنے کی عادت بھی پڑی ہوئی ہے. یہ وہ فیض صاحب نے ہی سکھایا تھا سب کچھ. تو اب کیونکہ بڑے گھر سے ان کو سپورٹ ہے نہیں، تو کوئی نیا مواد ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو یہ ایسی پرانی چیزیں کرتے رہتے ہیں. ابھی کچھ ہفتہ پہلے حریم شاہ صاحبہ نے اسی طرح کا پروپگنڈا شہباز شریف کے خلاف بھی کیا تھا. تو وہ ویڈیو بھی سر پھر ایکسپوز ہو گئی کہ وہ لنڈن میں اپنی بانجی کے ساتھ کہیں پہ چل رہے تھے، تو کوئی 7-8 سیکنڈ کی وہ ویڈیو کلپ تھی، تو اس کو بھی انہوں نے اسی طرح سے تھوڑا بدنامی کے زمرے میں لایا تھا کہ پتہ نہیں کس لڑکی کے ساتھ شہباز شریف اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایسا کچھ تھا. تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہتھ کنڈے ہوتے. جی جی حریم شاہ نے جی وہ بالکل انہوں ویڈیو نے کی شیئر تھی. کی تو تھی. جہاں تک اس بندی کی بات ہے سر، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا اپنا پاسٹ کیسا ہے، اور اب حد تو یہ ہے کہ آپ جا کر وہ ری ٹویٹ جتنے لوگوں نے کیا ہے نا ان کی اس ویڈیو کو، آپ وہاں پر جا کر ان کے جو ساتھ میں انہوں نے کوٹس ایڈ کیے ہیں وہ پڑھ لیں. پی ٹی آئی کے لوگ جناب کوئی کہہ رہا ہے جی حریم شاہ مرشد آپ نے پتہ نہیں کیا اکھاڑ دیا ہے نون لیگ کا، تو آپ نے ان کی تباہی پھیر دی ہے. تو بڑی جناب عزت اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہے حریم شاہ صاحبہ کی. تو میں، جی دیکھیں دیکھیں علی بھائی، اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے ناظرین کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا حریم شاہ صاحبہ کی. جس دن انہوں نے وہ ٹویٹ شیئر کی تھی سابقہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کی، تو اس کے اوپر میں نے کامنٹ بھی کیا تھا اور ان کی ایک ویڈیو بھی انہیں یاد کروائی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب پی ٹی آئی کو لگام ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے رہنما تھے جو جماعت چھوڑ کر اب چلے گئے ہیں ایک اور نئی جماعت کے ساتھ. تو انہوں نے یہ صاحبہ ان صاحب کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، بڑے نازیبا کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور زینت کی چیزیں جو چھپانے کی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں چھپی ہوئی تھی، اور بڑے فخریہ انداز سے شو کر رہی تھی ان کی تصویر، حالانکہ خود ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ بلیر کیا ہوا تھا، اور کہہ رہی تھی جی کہ بوجھو تو جانو یہ شخصیت کون ہے. کوئی شرم کوئی حیا اس عورت کے پاس تک سے نہیں گزری، اور خود ایک آدمی کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس آدمی کے خلاف پروپگنڈا کرنے کے لیے یا اس آدمی کو بدنام کرنے کے لیے اپنی ہی ویڈیو شیئر کر دی، اپنی ہی پکچرز شیئر کر دی. اس طرح کی گھنونی اور گھٹیا عورت ہے یہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی عورت کے جو ہیں وہ پاکستان کے، کم سے کم پاکستان کے اندر اس کے اکاؤنٹ سارے جی بین سر، ہو جانے چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ یہ جو میڈم ہے یہ جب پبلک فگر بنی ہے تو یہ میاں خلیفہ کی طرح کا یہ ایک فگر ہے. میں تو ان کو اس کا یہ اردو ورژن کہتا ہوں. تو سر یہی بات ہے کہ یہ تو بس ان کی وجہ شہرت ہی ایسی ویڈیوز اور ایسی چیزیں بنی ہیں، تو یہ تو اس کو بڑے شوق سے ایڈورٹائز کرے گی.
تاکہ ان کی اور زیادہ پبلسٹی اور سارا کچھ ہو. باقی سر یہ اب لنڈن میں جا کر مقیم ہو گئی ہے تو پاکستان میں ان کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ تو ہیں. اب آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب کے ساتھ بھی ان کی سلام دعا رہی ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے فوٹوگرافس تھے, اور پی ایم ہاؤس کی بھی ویڈیوز انہوں نے اپلوڈ کی تھیں. تو سر وہ پی ٹی آئی کے جو خاص خاص آدمی ہیں ان تک بھی ان کی پہنچ ہے, تو ان کو جی خاص کر کے سیکیور کیا جا رہا ہے وہاں پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن میں پھر پی ٹی آئی کو کون آرگنائز کرتا ہے اور اس کے سارے معاملات کون دیکھتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے پھر یہودیوں تک رسائی ہو جائے تو پھر آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں تحفظ فراہم ہوتا ہے اور کوئی آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے. البتہ اتنا ہے کہ سر یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں ان کو کوئی تھوڑی سر کوئی شرم حیا کر لینی چاہیے کہ وہ اب اگر اس نے ان کی سپورٹ کرنا شروع کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کو کوئی جناب کو کوئی آئیڈیل مان لیں یا اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے. ایسے کریکٹرز کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کی پبلسٹی کرنی چاہیے جی. اچھا علی بھائی اگلی خبر ہے, ریلی اور احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کے 34 سے زائد کارکنان گرفتار کر لیے گئے. کون سی یہ ریلی تھی, کون سے کارکنان تھے, کس شہر میں یہ ریلی ہو رہی تھی اور کس وجہ سے یہ ریلی نکالی جی جا سر رہی یہ تھی؟ کراچی کا واقعہ ہے جی. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک خرم شیر زماں بڑے پہلے بھی میڈیا کی ہائی لائٹس بنتے رہے ہیں, تو وہ ان کی رہنمائی کے اندر جناب یہ پی ٹی آئی کے کچھ لڑکے تھے جو موٹر بائکس پہ یہ ریلی نکالی انہوں نے. تو اس میں سر پولیس نے پھر ان کا, آپ کو پتہ ہے پھر ہماری پولیس جب ایکشن کرتی ہے تو وہ پھر سختی ہوتا ہے, تو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا. کوئی گرفتاریاں سر اب تک کی جو موجودہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق کوئی 60 کا فگر جناب پاس ہو چکا ہے اب تک. تو سر ان لوگوں کا بھی کوئی کام سیدھا تو ہے نہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے آج عمران خان صاحب اٹک جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہی بات ہے سر, انہوں نے یہ ریلیز بھی نکال کے ادھر آپ ریاست کے خلاف نعرہ بازی کریں یا ریاستی اداروں کے خلاف آپ نعرے لگائیں تو پھر آپ کے خلاف کریک ڈاؤن تو ہوگا. دنیا کی کوئی بھی ریاست سر اس طرح کی حرکتیں کبھی نہیں برداشت کرتی. تو ان کا کوئی یا تو پھر آپ لاکھوں کی تعداد میں بندے باہر نکال لائیں نا, تو ہم بھی کہیں کہ آپ نے انقلاب برپا کر دیا. سر کراچی جیسے بڑے شہر میں اگر 300-400 آدمی بھی باہر نکل جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو جتنے تھے میرے خیال سے تو سارے ہی پکڑے گئے سر. یہی کوئی 60-70 بندے ہی بنتے کیونکہ 30 سے 40 بائکس تھی تو وہ دو بیٹھے تھے, تو اتنے کچھ ہی ہوئے ہوں گے. تو میرے خیال سے تو سر ساروں کو ہی پکڑ لیا, انہوں نے چھوڑا ہی کسی کو نہیں ہے جی. مجھے یاد کریے گا کہ کس سر عمران خان کے حق میں, وجہ سے عمران خان صاحب کے حق میں نکالی گئی نا کہ عمران خان کو آزاد کرو, اس کے خلاف آپ نے جھوٹے مقدمات بنا دیے اور یہ وہ, تو ان کے سپورٹ میں تھی جی. کیا اس طرح کی ریلیوں سے آج سے پہلے کوئی سیاسی سر اجتماع اس یہاں ملک ہوا ہے؟ میں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے, لوگوں نے خودکشیاں کر لی, لیکن بھٹو کو اگلوں نے پھانسی چڑھا دیا. نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ہمراہ آگے گرفتاری دینے کے لیے پورا پنجاب جناب سڑکیں بھری ہوئی تھی, اور سگا بھائی بھی ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پایا. حالانکہ تمام پنجاب کی سڑکیں اس دن بند تھی, لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر تھے, تو کون بچا پایا تھا ان کو گرفتاری سے. تو سر ان کے پاس تو یہ ہزاروں میں بھی بندے نہیں بنتے, یہ سینکڑوں میں بھی مشکل سے بنتے, درجنوں میں بندے نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اب سڑکوں پر. تو اس طرح سے یہ کیا کر سکتے ہیں سر, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ عمران خان صاحب سے کل جب ایف آئی اے کی ٹیم نے ملاقات کی تو, اور باقی جو ان کے کیسز تھے 9 مئی کے حوالے سے, اس میں بھی جب پولیس کا وفد ان کے پاس آیا تو جناب عمران خان صاحب نے پہلے تو کہا جی کہ میرا وکیل آپ سے بات کرے گا, آپ ان کا غرور دیکھیں. تو پھر جب ان کو بتایا گیا کہ سر وہ باتیں عدالت کی ہوتی ہیں, تو ادھر آپ جیل میں آپ اور ہم آپ سے انویسٹیگیٹ کرنے آئے ہیں تو آپ کو جواب دینے پڑیں گے. تو خان صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہہ دیا جی کہ وہ تو میرے بندے تھے ہی نہیں, میری پارٹی کا کوئی کارکن اس میں ملوث نہیں تھا, جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھا وہ کسی اور کا بندہ تھا, میرا وہ بندہ ہی نہیں تھا. انہوں نے سر ان کو اون کرنے سے انکار کر دیا خان صاحب نے. تو اب وہ منیب ٹک ٹوکر ہے یا یہ جو خدیجہ شاہ تھی یا وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, یہ جو تمام لوگ جن پہ ویڈیو ثبوت بھی جن کے موجود ہیں کہ یہ ان کارروائیوں میں ملوث تھے, تو سر آپ ہی بتا دیں کہ وہ کس کے, وہ یہ سب ایجنسیوں کے لوگ ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب.
یہ ان کے نہیں تھے، تو لوگوں نے ان کی خاطر سر اپنے مستقبل برباد کر دیا۔ حسان نیازی کو آپ دیکھ لیں، اچھا خاصا وکیل تھا، عزت دار باپ کا بیٹا تھا، اس نے بھی اپنا کیریئر برباد کر دیا جی۔ تو خان صاحب تو ان کو مشکل ٹائم پہ آن بھی نہیں کرتے سر، باقی تو بات بڑی دور کی ہے جی۔ اسی کے ریلیٹڈ کویشچن علی بھی میں دیکھ رہا تھا اس دن کہ یوٹیوب کے عمران خان صاحب کا اپنا آپ جانتے کہ آفیشیل یوٹیوب چینل تھا جس کے اوپر 1.53 کے لگ 1.53 ملین کے لگ بھگ ان کے فالورز ہیں۔ آج کل ان کا وہ جو یوٹیوب چینل ہے وہ ان کے وکلا چلا رہے ہیں، وہ پنجوتا صاحب اور ETC، اور وہ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور یہ وہ۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ اب اس یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں تو 10 سے 15 ہزار ویو بھی نہیں پڑ رہے۔ کیا عمران خان صاحب کی پاپولرٹی ختم ہو گئی ہے، یا لوگ ان کے وکیلوں کی بکواس نہیں سننا چاہتے، یا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو مرضی کرتے پھریں، عمران خان کا باہر آنے کا کوئی جی سر، عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے نا، یقین کریں ہر بندہ اپنے چکروں میں تھا۔ کوئی جناب ان کے نام پہ چیریٹی اکٹھی کر کے کھا گیا، کوئی آپ دیکھیں گے کہ ویو شپ کے چکر میں تھا، مطلب ہر بندہ اپنی غرض کے ساتھ تھا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی تو جناب ان کی جو موجودہ زوجہ محترمہ ہے ان کو بھی کوئی نہیں ہے، تو دوسرے تیسرے تو بڑے دور کی بات ہوتی ہے۔ بہنیں آپ دیکھیں کہ جناب 2 ہفتوں تک ادھر ملنے کے لیے جیل میں نہیں گئی، تو عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے سر، ان کے ساتھ مخلص تھا ہی کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی ہے۔ تو جو عام لوگ ہیں وہ بھی سر، تب جب خان صاحب خود ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے تو ہر بندہ بیٹھ کے دیکھتا تھا، ان کے اپنے یوٹیوبرز ٹک ٹوکرز اس پہ ریئیکشن ویڈیوز بھی بناتے تھے، ان کو بھی کوئی فائدہ آ جاتا تھا۔ تو جب سے خان صاحب کی اپنی اب نئی ہائی لائٹس نہیں آ رہی تو وکیلوں کو کوئی کس لیے سنے گا سر، ان کی ویڈیوز تو کبھی ٹرینڈ نہیں بنتی ہیں، تو اس لیے لوگوں نے سننا چھوڑ دیا سر۔ باقی یہ ہے کہ اب جھوٹ کا پروپیگنڈا جتنا ان کے چینل سے ہوتا ہے تو اسے بھی پھر لوگ تنگ آ جاتے ہیں سر۔ ایک دن آپ نے بھی شاید دیکھا تھا، وہ کوئی جناب ایک بندے نے ایک دن میں 5 ویڈیو پوسٹ کر دی تھی کہ عوام اٹک جیل پر جناب چڑھ دوڑی ہے اور عمران خان صاحب کو آزادی مل گئی ہے۔ تو ان کو تو پھر ویسی کوئی ویڈیوز پھر بنانے کا موقع نہیں مل رہا آج کل، تو اس لیے سر، اور ویسی ویڈیوز ایک بار 2 بار دیکھ کر پھر لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہی ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ ہے سر، ان کو اب کوئی اس طرح کا کوئی جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ نہیں مل رہے ان کی کمیونٹی کو، تو اس لیے لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا جی، کیونکہ سارے اپنے اپنے مفاد کی خاطر ہی دیکھتے تھے۔ مفاد ختم تو ویورشپ ختم جی۔